وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کیجیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو چھپانا نہ۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ نے ان سے جو وعدہ لیا تھا کہ تم اس بات کو ضرور لوگوں کے اندر بیان کرنا، اس بات کو چھپانا نہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، انہوں نے اس کو اپنے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے لی، قیمت کے بدلے میں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو وہ کیسی بری چیز ہے جس کو انہوں نے خرید لیا، جس کو یہ خرید رہے ہیں، کتنی بری چیز کو انہوں نے خریدا۔ تو اب پچھلی آیت میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کی پہلے سے ہی خبر دے دی تھی کہ محبوب آپ ان کی باتوں سے غمگین یا غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ تو ابھی اور بھی آگے ایسی دل آزار باتیں کریں گے جو دل کو تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ بات پہلے سے بتا دی کہ ان کفار، مشرکین، منافق اور یہود و نصارہ، ان کی ان دل آزار باتوں سے یا ان کی ان مصیبتوں سے یا تکلیفوں سے پریشان نہ ہو جانا۔ تو یہ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم تھا مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ نے پہلے سے ان کو آنے والی اس مصیبت کا بھی اللہ نے بتا دیا، کیونکہ جس مصیبت کا پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، وہ قدر آسان ہو جاتی ہے برداشت کرنا یا اس پر صبر کرنا جو ان سے۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اس بات کو چھپانا نہ، لوگوں میں خوب بیان کرنا، اس کو چھپانا نہ، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا، تو انہوں نے اس بات کو ایک طرف پھینک دیا اپنی پیٹھ کے پیچھے نہایت تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ تو بہت بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہی ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے، اہل کتاب تو یہی ہیں نا، یہود و نصارہ، ان سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر یا انجیل کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلائل تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ان کا ذکر فرمایا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نبوت کے دلائل ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو لوگوں سے بیان کرنا، ان کو چھپانا نہ، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پس پشت پھینک دیا، تو اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال جو ان کو فنڈنگز آتی تھیں، ڈونیشنز آتی تھیں،
اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو خرید لیا اور خدا کے حکم کو جو ان سے انہوں نے پیچھے جو پچھلی آیت میں جو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ غمگین ہو، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو دلائل ان کی کتابوں میں موجود تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دلائل کا ذکر کرتے تھے تو یہ انکار کرتے تھے، جبکہ انہوں نے تو خدا سے وعدہ کیا تھا، خدا نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم ان دلائل کو، نبوت کے جو دلائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم ان کو چھپاؤ گے نہیں، لوگوں میں بیان کرو گے، تو یہ اس کو چھپاتے تھے، تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ سرکار غمگین ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو پہلے ہی فرما دیا پچھلی آیات کے اندر کہ محبوب ان کی تو یہ تو بھی آگے بھی بہت اس طرح کی باتیں ایسے کریں گے، تو اس سے آپ اپنا دل غمگین نہ کریں، اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں، کیونکہ یہ ہیں ہی منافق، اور منافقوں کا بھیس بدل کر بیٹھتے ہیں آپ کے صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، یہودیوں کو، اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، اور کسی اور چیز کے متعلق آپ کو بتا دیا، یعنی جو چیز حضور نے ان سے پوچھی وہ بتائی نہیں، اور جو چیز حضور نے پوچھی نہیں تھی وہ ان کو بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کچھ اور رہے ہیں اور وہ سوال کسی اور چیز کا، جواب کسی اور چیز کا دے رہے ہیں، کیونکہ منافق تھے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ جو آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب نہیں دیں گے، جواب کسی اور چیز کا دیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے تھے تو پھر ہنستے تھے، حضور کو تکلیف دیتے تھے، اصل سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، دائیں بائیں کے جواب دیتے تھے، کسی اور چیز کا جواب دے دیتے تھے، باہر نکلتے تھے تو ہنستے تھے، کیونکہ وہ منافق تھے۔ جس چیز کو انہوں نے حضور سے چھپایا تھا پھر اس پر وہ بہت خوش ہوتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ، یعنی جب باہر نکلتے تو پھر ہنستے۔ تو پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، امام بخاری فرماتی ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم ان باتوں کو چھپانا نہ، بلکہ ان باتوں کو جب وہ پوچھیں تو ان باتوں کو بیان کرنا، بلکہ لوگوں میں بیان کرنا جو ان سے ان باتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا حکم دیا تھا اس کے چھپانے پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر اصل میں ان کا رد بھی فرمایا اور ان کی مذمت بھی فرمائی، اور اس پر ان کو عذاب کا پیغام بھی سنا دیا، عذاب بھی سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دین اسلام کو فرض کیا ہے، دین اسلام کو فرض کیا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات بھی ان کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے نہ صرف مٹا دیا بلکہ چھپا بھی لیا، پھر اس کو بیان بھی نہیں کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے۔ تو وہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ فَبِئْسَ مَا یشترون، تو کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خریدتے ہیں بہت ہی تھوڑی سی قیمت کے بدلے کے اندر۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، ایک جگہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نبی امی کی اتباع کریں اور اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لائیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، میں تم سے کیے ہوئے عہد پر۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جس دین کو اپنے بندوں پر فرض کیا گیا ہے وہ اسلام ہے، وہ
اسلام میں اور ان کی کتابوں کے اندر آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، مگر وہ اس کو چھپاتے تھے، جن سے اس کو چھپاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتی ہیں کہ جس شخص سے، ایک روایت میں اس سے ایک یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا، علم کے متعلق، اور وہ چیز اس کے علم میں ہے، اس کو خدا نے وہ علم عطا فرمایا، اور کسی شخص نے اس علم کے لیے اس شخص سے وہ سوال اس سے پوچھا اس کے متعلق، اور اس نے جانتے بوجھتے بھی اس کو چھپایا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ اس کے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جو بندہ جان بوجھ کر کسی علم کی چیز کو جن سے وہ چھپائے، جن سے اس کے منہ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ان کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتی ہیں اور جو یہ پسند کرتی ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، ان کے متعلق ہرگز یہ نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں۔ کون سے کاموں پر؟ ظاہر ہے انسان عموماً زیادہ تر اپنے اچھے کاموں پر خوش ہوتا ہے، اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، کہ اس کام کے اوپر اب میری تعریف بھی کریں لوگ، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے ہوتے، کام بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے اس کام کے اوپر۔ جو کام انہوں نے کیا نہیں اس کا لیبل بھی اپنے اوپر لگواتے ہیں کہ یہ کام بھی میں نے کیا، اصل میں اس نے تو کیا ہی نہیں، یہ تو میں نے کیا ہے، یہ اس نے نہیں کیا، یہ تو میں نے کیا۔ تو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے، اس کام کرنے کا لیبل بھی اپنے اوپر لگواتے ہیں اور اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کی ملکیت میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام بخاری روایت کرتی ہیں، حضرت ابو سعید بیان کرتی ہیں، آیت کا ترجمہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو کام آپ نے کیا نہیں ہے، اپنے کاموں پر خوش ہونا، اور جو کام آپ نے کیا نہیں اس کا لیبل اپنے اوپر لگوانا، اور پھر یہ چاہنا کہ لوگ اب اس کی تعریف بھی کریں آپ کے کام کی جون سی ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو منافق لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے اور آپ کے ساتھ نہ جاتے، اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو بعض چلے جاتے تو وہ رستے میں سے واپس آ جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، مصیبت دینے کے لیے۔ اچھا، کچھ منافق ایسے تھے جو ساتھ جاتے ہی نہیں تھے، جو جاتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، پھر نہ جا کر پیچھے سے خوش ہوتے تھے، پیچھے سے۔ اب منافق پیچھے سے خوش ہوتے، کیونکہ وہ تو منافق تو کہتے ہی اس کو ہیں جس نے مسلمان کا بھیس بدلا ہو، صحابہ کرام کا بھیس بدل کر ان کے اندر بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں،
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سرکار واپس تشریف لاتے تو اب بہانے بناتے اور قسمیں کھاتے، اور ان چیزوں پر بھی قسمیں کھاتے جو کام انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ جہاد میں گئی نہیں، کام انہوں نے کیا کیا کہ وہ جہاد میں تو گئی نہیں، وہ تو پیچھے رک گئے تھے، اس پر بھی قسمیں کھاتے، اور پھر قسمیں یعنی جھوٹ بولتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے، اور پھر یہ چاہتے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں تب یہ آیت جن سی ہے، یہ آیت نازل ہوئی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفاضۃ من العذاب۔ تو ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ علقمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا، اے رافع، حضرت ابن عباس کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ ہر شخص، ان سے جا کر ایک سوال کرو، ان سے پوچھو یہ بات کہ ہر شخص اپنے فعل پر خوش ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کام پر اس کی تعریف کی جائے۔ یہ تو ہر بندہ ہی ایسا کرتا ہے کہ اپنے فعل کے اوپر خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کے اوپر اس کی تعریف کی جائے۔ تو اگر عذاب دیا جائے گا تو ہم سب کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ تو پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ تو نبی پاک یعنی اصل میں تو یہ یہود اور منافقوں کے لیے یہ بیان ہوا تھا کہ اصل میں انہوں نے تو وہ کام کیا ہی نہیں ہوا تھا، اور پھر جو کام کرتے نہیں تھے اس کا لیبل اپنے سر پر لگوا لیتے تھے، اور پھر چاہتے تھے کہ اب لوگ اس کے اوپر ان کی تعریف بھی کریں۔ جنسی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، تو اب وہ آگے اس کی انٹرپریٹیشن ان کو ان کے سوال کا جواب دے رہی ہیں، تو انہوں نے اصل چیز کو تو چھپا لیا اور آپ کو کچھ اور بتا دیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے آپ کو جس چیز کی جھوٹی خبر دی ہے اور انہوں نے آپ کے سوال کے جواب میں جو اصل چیز نہیں بتائی، دونوں کام ایسے تھے جو اصل میں انہوں نے کیے ہی نہیں تھے، مگر دونوں کا لیبل اپنے سر پر لگوانا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کو انہوں نے چھپایا، تو اس کے اوپر یہ آیہ کریمہ جو سی نازل ہوئی۔ پھر حضرت عباس نے، ابن عباس نے یہ دونوں آیات پڑھی، پچھلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور یہ اگلی والی آیت جون سی ہے۔ اب اس سے کیا مسئلہ جون سا وہ نکلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جو چیز بیان فرمائی ہے اس سے ڈریں کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ اس لیے جو کام آپ نے نہیں کیا یا جس کام کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہی نہیں ہے، آپ قطعاً یہ کوشش نہ کریں کہ اس کا لیبل آپ کے ماتھے پر لگایا جائے۔ یہ جہنم کا دروازہ ہے جو آپ کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دے گا اس چیز کو جن سے۔ بعض لوگ مولوی، عالم، مفتی، شیخ الحدیث، بعض لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لگا لیتی ہیں، شیخ الحدیث لگا لیتی ہیں، جبکہ وہ شیخ الحدیث ہوتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا لیتی ہیں، جبکہ وہ علامہ ہوتے نہیں ہیں۔ مفتی لگا لیتے ہیں، وہ مفتی ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ جہنم کا دروازہ کھول دے گی ان کے لیے جن سے۔ ایسا کرنا سخت غلط اور سخت غلط ہے۔ اور تو اگر کوئی مسلمان کسی نیک کام کرنے پر خوش ہو یا کام نہ کرنے پر خوش ہو، اگر کسی نیک کام کے کرنے پر خوش ہو اور برا کام کے نہ کرنے پر خوش ہو، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسلمان
اچھا کام کرنے پر خوش ہو اور برا کام نہ کرنے پر خوش ہو، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ اس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے اس شخص کے اندر۔ لیکن ایک بات ہے کہ نیک کام کر کے یہ خواہش کرنا کہ اس نیک کام کے اوپر لوگ اب میری تعریف کریں، یہ جو چیز ہے یہ اخلاص سے خالی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کے اندر اخلاص یا تقوی نہیں ہے۔ ہاں، نیک کام کے اوپر خوش ہونا، نیک کام کے کرنے پر خوش ہونا اور برے کام کے نہ کرنے پر خوش ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مگر نیک کام کر کے پھر اس کے اوپر یہ امید رکھنا کہ اب لوگ میرے اس کام سے خوش ہو کر میری تعریف کریں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، یا میں نے حج کر لیا، میں بہت بڑا حاجی ہوں، ہر بندہ مجھے حاجی کے نام سے پکارے اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ دے، حاجی فلاں فلاں فلاں، اور پھر خوش ہو کہ لوگ کہیں گے میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں۔ یہ وہ بندہ اخلاص اور تقوی کی دولت سے خالی ہے۔ ہاں، نیک کام کر کے خود سے خوش ہونا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں نیک کام پیش کیا ہے، اور برا کام نہ کر کے خوش ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کے وجود میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ مگر اس کے اوپر پھر یہ کوشش یا یہ نیت کرنا کہ اب لوگ میری تعریف کریں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں یا میں بڑا پرہیزگار ہوں، تو وہ بندہ اخلاص یا تقوی سے خالی ہے۔ تقوی اور اخلاص اس کے وجود، ایمان تو ہے، تقوی اور اخلاص سے وہ خالی ہے وہ شخص جو سے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو جس ڈیزگنیشن کو ڈیزرو نہیں کرتے، وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیں، شیخ الحدیث لگا لیں، مولانا لگا لیں، مولوی لگا لیں، اور وہ علم رکھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ آج بڑے بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ پیر روشن ضمیر، پیر طریقت، راہبر شریعت، اور اس طرح کے کتب الاقطاب، اگر وہ اس ڈیزگنیشن کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے اور پھر اپنے نام کے ساتھ وہ یہ لگاتے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی جو حدیث میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں، اور پہلے بھی سنا چکا ہوں، کہ یہ پھر وہ لوگ، ہاں ایک ہے کہ آپ کا مرید آپ کے نام کے ساتھ کتب لگا دے، ولی اللہ لگا دے، وہ اور چیز ہے۔ آپ خود اپنے نام کے ساتھ، آپ عالم ہیں ہی نہیں اور علامہ لگا لیں، آپ مفتی ہیں ہی نہیں اور مفتی لگا لیں، آپ حافظ الحدیث ہیں ہی نہیں اور آپ حافظ الحدیث لگا لیں، شیخ الحدیث لگا لیں، ولی اللہ لگا لیں، تو ایسا نہیں، بلکہ منع بھی کرنا چاہیے کہ میرے نام کے ساتھ بھی یہ چیزیں نہ لگاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور ہر امت دو زانو بیٹھی ہوگی، تو سب سے پہلے قرآن کے حافظ کو بلایا جائے گا، پھر ایک مالدار کو بلایا جائے گا، پھر اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا؟ بالکل دیا تھا، قرآن کے حافظ تھے، قرآن کا حافظ تھا، پھر کیا کیا تم نے؟ میں تو رات دن قرآن پڑھاتا تھا۔ میں اس کا کرکس بیان کر رہا ہوں یا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی اس حدیث کا متن نہیں بیان کر رہا۔ تو وہ کہے گا میں تو رات دن قرآن پڑھاتا تھا، رات دن قرآن پڑھاتا۔ اللہ پاک کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اور فرشتے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جھوٹ بولا۔ اس کے بعد مالدار آدمی کو بلایا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا بالکل دیا تھا۔ تو پھر کیا کرتے تھے؟ مولا کریم ہے اس کو خرچ کرتا تھا ناداروں پر، مسکینوں پر، یا جو میرے رشتہ دار جو ضرورت مند تھے ان کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔
تم نے اصل میں چاہا یہ تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ تم بڑے سخی ہو، تم بڑے رحم دل ہو، اس نیت سے تم لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ اور تم وہ جو قرآن پڑھتے تھے رات دن، تم اس لیے پڑھتے تھے، اس نیت سے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ تو بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا حافظ قرآن ہے، تو بڑا تیری تعریف کی جائے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے تھے، تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، بھئی میں تو شہید ہوا تھا، کس لیے حکم ہوا تھا میدان جنگ میں جانے کا، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جھوٹ بولا، بلکہ تمہاری نیت تو یہ تھی اس جہاد کے اندر یا میدان جنگ کے اندر کہ جب لوگ تمہیں لڑتا ہوا دیکھیں گے کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑا کمال بہادر ہے یہ تو، اس نیت سے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں تم لڑنے گئے تھے، اور نہ وہ شخص جو ان سے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا تھا مگر اس نیت سے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ تو جو بندہ جس ڈیزگنیشن کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، وہ اس چیز کو لوگوں کے اندر پریزنٹ کرے تو یہ چیز اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دے گی۔ آپ نے اپنے گھٹنے مبارک پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جن سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے اگر ایک شخص شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ القرآن نہیں ہے، یا کوئی علامہ نہیں ہے، یا مفتی نہیں ہے، یا مولوی نہیں، اور وہ اپنے نام کے ساتھ وہ لکھے جو ان سے اور لوگوں کو بتائے یا دکھائے، تو وہ تو اس سے بھی بڑا ہونا ہے۔ وہ تو قرآن پڑھتے تھے، وہ تو جہاد میں گیا، نیت اس کی وہ تھی، شہید ہو گیا، وہ مالدار لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، مگر ان تینوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس آیت کی بے شمار جگہوں پر پہلے تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ صدق اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔